المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا فقام رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل عام یا رسول اللہ فسکت قالها ثلاثا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت ثم قال ذرونی ما ترکتکم وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ذی القعدہ کی 30 تاریخ ہے اور کل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی یکم ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم بھی ہے میسیجز کے ذریعے یا آپ کو پہلے بھی علم ہے اس بات کا کہ ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سال کے جو بہترین ایام ہیں وہ یہ 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن، اور یہی وہ 10 دن ہیں کہ جن 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ ان دنوں میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے ہم نے پڑھنا ہے۔ ایک سبق تو ہمارا اس درس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات اور تحلیلات یہ ہم نے کثرت سے کرنی ہے، چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے۔ اور ہمارے اپنا پروگرام ہے وہ جو ہمارا جو چینل ہے پاکستان کا پیغام چینل، اس میں جو ہے نا وہ جدھر سارے بیٹھتے ہیں صحافی حضرات، وہ کوئی داخل ہوتا ہے کوئی نکلتا ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، مرکز کے اندر آتے ہیں جاتے ہیں، اوپر نیچے جو ہے نا ایک ماحول بن جاتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کہنے کا۔ تو ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے اور ساتھیوں کو یاد بھی کروانا چاہیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کے تحت بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو میں مثلا آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اتنا عمل نہ کریں، تو آپ جا کر کسی کو بتائیں، ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ عمل کرنے والا بن جائے اور آپ سے زیادہ وہ تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات پڑھنا شروع کر دے۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم سارے ہی اجر کے جو ہیں وہ مستحق ٹھہریں گے۔ تو لہذا یہ ہمیں یاد دہانی کے لیے ہمیں جو ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ اور دوسرا کام ان 10 دنوں میں جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ کرنا ہے۔ اور تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک ترتیب دی ہے کہ آپ ان 8 دنوں میں یا 9 دنوں میں قرآن کو مکمل کیسے کر سکتے ہیں، تو انہوں نے مکمل قرآن کی تقسیم کر دیا ہے کہ اتنے پارے آپ پڑھیں گے، یہاں سے یہاں تک پڑھیں گے روزانہ، تو آپ کا قرآن 8 دن کے اندر، 9 دن کے اندر مکمل ہو سکتا ہے۔ وہ میں آپ کو بھیج دوں گا ساتھ میں گروپ میں۔ اچھا، تو یہ ہے تیسرا کام، ہم نے یہ قرآن پڑھنا ہے۔ تو حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ ان سے بہتر کوئی بندہ جو عمل کرنے والا ہو، ان سے بہتر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ نے تعجب سے سوال کیا ولل جہاد یا رسول اللہ، حتیٰ کہ جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں، جو مسلمانوں کی جغرافیائی حدوں کا پارا دینے والا ہے، وہ مسلمان جائے اور اپنا مال بھی لٹا کر آ جائے، اپنی جان بھی لٹا کر آ جائے، وہ بندہ تو اس بندے سے افضل ہو سکتا ہے، وگرنہ کوئی بندہ افضل نہیں ہو سکتا۔
تو ان 10 دنوں میں ہم نے اپنے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرنا ہے، ان سے صلہ رحمی کرنی ہے، اور اپنے خود ہم نے جو یہ میں نے باتیں بتائی ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ مختصراً یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا جو موضوع جو بتایا گیا ہے پروگرام کے حوالے سے، یہ ہے کہ حج کے متعلق۔ حج جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایسا رکن ہے اسلام کا، جیسے اسلام کے نماز کا رکن ہے، زکوٰۃ کا رکن ہے۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ تو جیسے یہ ہمارے سامنے یہ ایک کمرہ ہے، تو یہ کمرے کی 5 چیزیں ہیں، 4 دیواریں ہیں اور 5ویں چھت ہے۔ جیسے ایک چیز اس میں سے نکال دیں، یہ کمرہ مکمل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے۔ ایسے ہی اسلام کے یہ 5 رکن ہیں، اور جیسے کہ پہلا رکن ہے کہ اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا، اور تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا رکن ہے بیت اللہ کی حج کرنا۔ یہ مستطیع کے لیے ہے، جو طاقت رکھنے والا ہے اس کے لیے۔ اور 5واں رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العزت نے حج کو فرض کر دیا ہے ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں۔ جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی بیت اللہ کا حج نہیں کرتا، وہ اس زمرے میں آتا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ اگر اللہ رب العزت کا طاقت ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العزت کا مقرر کردہ ایک رکن آپ پورا نہیں کر رہے، تو یہ آپ کی سستی ہے جس پر مواخذہ ہوگا اللہ رب العزت کے دربار میں، جس کا مواخذہ ہوگا۔ تو اس مواخذے سے بچنے کے لیے اگر آپ کے اندر مالی طور پر طاقت ہے تو آپ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جائیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ۔ زاد راہ کیا ہے؟ راستے کا خرچ، راستے کی سواری، روپے پیسہ جو آپ نے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ آپ زاد راہ ساتھ لے کر جائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کان اہل الیمن، یمن والے جب یحجون، جب وہ حج کرتے تھے، فلا یتزودون، وہ زاد راہ ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے۔ کیوں نہیں ساتھ لے کر جاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ میں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، ہم جو ہے نا اس چیز سے مستغنی ہو کر جائیں کہ ہمیں کوئی روپے پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی مال کی ضرورت ہے، ہم ساتھ یہ سب کچھ اٹھا کے جائیں، اور جا رہے ہیں ہم بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم روپے پیسہ ساتھ لے کر جائیں تو پھر تو ہمیں حج کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یمن والے جب حج کے لیے آتے تھے فلا یتزودون، وہ زاد راہ ساتھ لے کر نہیں آتے تھے، کہتے تھے وَنَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، ہم تو توکل کرنے والے ہیں۔ توکل میرے بھائیو یہ تو نہیں ہے۔ توکل کیا ہے؟ ایک ہے توکل اور ایک ہے اتکال۔ توکل کی تشریح یہ ہے کہ آپ جو ہے اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کریں۔ صحابی نے کیا سوال کیا تھا کہ توکل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی سواری کو لے کر جاتا ہوں، سواری کو باندھ دوں پھر توکل کروں، یا سواری کو چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اعقلھا ثم توکل علی اللہ، پہلے سواری کو باندھو، رسے سے باندھ کے پھر اللہ پر توکل کرو، یہ ہے توکل۔ اور اتکال کیا ہے؟ بغیر کسی اسباب کے یہ کہنا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا۔ روٹی آپ کے سامنے پڑی ہے، آپ لقمہ توڑ کے منہ میں نہیں ڈالتے، آپ کہتے ہیں کہ یہ توکل ہے یا اتکال؟ اس کو کہتے ہیں اتکال، اسباب کو استعمال نہ کرنا۔ تو یہ ہے توکل کے منافی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ زاد راہ ساتھ لے کر جائیں، یہ توکل کے عین مطابق ہے کہ آپ زاد راہ اور خرچہ ساتھ لے کر جائیں۔ کیوں؟ یمن والے جب آتے تھے حج کرنے کے لیے، وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، جب وہ مکہ میں آ جاتے تھے تو لوگوں سے بھیک مانگنے شروع کر دیتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی
کہ وَتَزَوَّدُوا زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ، خرچہ لے کر جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین جو زاد راہ ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے، جو اللہ کا ڈر آپ اپنے دل میں بٹھا کے جاتے ہیں۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرضیت کے متعلق، حج کی فرضیت کے متعلق جو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، یہ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حج کی فرضیت اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے، دوسری آیتیں بھی ہیں اور آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حج جو ہے وہ 9 ہجری میں جا کر فرض ہوتا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی رفاقت میں اور ان کی معیت میں اور ان کی صحبت میں اور ان کے ماتحتی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حج کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور وہی آخری حج ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور عمرے جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے کیے ہیں، بعد نے 4 عمروں کا ذکر کیا ہے۔ سارے عمرے جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، جو حج کے ساتھ عمرہ کیا وہ نہیں، باقی جو 2 عمرے ہیں نا، وہ 2 عمرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے ہیں۔ تو بعد نے جس نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں، وہ حدیبیہ والے عمرے کو بھی وہ شامل کرتے ہیں کہ حدیبیہ والا عمرہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کر کے واپس چلے گئے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا، مشرکین کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ اگلے سال آ کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں ایک عمرہ ہے۔ اس عمرے کو بعض لوگوں نے 2 عمرے کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صحیح حدیث یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے کیے ہیں، 2 عمرے ذی القعدہ میں کیے ہیں، اور ایک عمرہ آپ نے حج قران جب حج کی تھی حج کے ساتھ کیا تھا۔ 3 عمرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، حج ایک کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج فحجوا، تم پر حج کو فرض کر دیا گیا ہے لہذا حج کرو۔ فقام رجل، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا، اس کا نام تھا اقرا بن حابس۔ اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال یہ فرض ہے کہ صرف ایک ہی مرتبہ زندگی میں کرنا ہے؟ اس نے 3 مرتبہ سوال کیا کہ اکل عام یا رسول اللہ، اکل عام یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال ہی حج فرض ہے تو پھر حج فرض ہو جانی تھی، ولم استطعتم، تمہارے اندر طاقت نہیں تھی اس بات کی۔ تو جیسے آج کل جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ من اراد منکم الحج، جو تم میں سے حج کا ارادہ رکھتا ہے، فلیتعجل، اس کو جلدی کر لینی چاہیے۔ قد یمرض المریض، ہو سکتا ہے کوئی بیماری آ جائے، وتضل الضالہ، ہو سکتا ہے کوئی اور پریشانی آ جائے، وتعرض مصیبہ، کوئی مصیبت نازل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جس کی حج کرنے کا ارادہ ہے اس کو جلدی سے جلدی حج کر لینی چاہیے۔ تو فرمایا اگر میں کہہ دیتا نعم، ہاں ہر سال یہ حج فرض ہے، تو پھر نعم بھی کہنا تھا نا، صرف نعم کہنے سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جانا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے اپنے نبی کو صرف ہمارے لیے نہیں، جن و انسان کے لیے نہیں، بلکہ حیوانات کے لیے بھی، چرند پرند کے لیے بھی اللہ کے نبی کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک چڑیا کا بچہ ایک صحابی نے پکڑا، چڑیا جو ہے وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے اوپر۔ آپ نے فرمایا کہ کس صحابی نے، کس بندے نے اس کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف میں ڈال رکھا ہے؟
تو اللہ کے نبی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تراویح نماز پڑھانے کے لیے نکلتے، 3 دن نماز پڑھانے کے لیے جماعت کرنے لیے نکلتے ہیں، چوتھے دن اس لیے نہیں نکلتے کہ کہیں تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی کی بے شمار یہ مثالیں ایسے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہیں حکم دوں کسی چیز کا، بس خاموشی سے اس کو لے لیا کرو۔ دین کے معاملات میں جب میں تمہیں حکم دوں تو زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، دین کے معاملے میں جس کام کو میں منع کر دوں اس سے رک جایا کرو۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو جب آ رہے ہیں تو کان الفضل، حدیث میں الفاظ ہیں کان الفضل ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضل ایک صحابی کا نام ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فجات امرات من خثعم، ایک خثعم قبیلے کی، خثعم ثا کے ساتھ، خثعم قبیلے کی ایک عورت آ گئی، تو حضرت فضل جو تھے وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ عورت حضرت فضل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الی الشق الاخر، اللہ کے نبی حضرت فضل کے چہرے کو پکڑ کے پھیر رہے ہیں دوسری طرف کہ تم اس کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے سوال یہ کیا تھا، فقالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی العباد فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلۃ، یہ حج فرض ہو چکی ہے، اللہ کے اپنے بندوں پر اللہ نے حج فرض کر دی ہے، میرا باپ اتنا بوڑھا ہے، اتنا لاغر ہے، اتنا کمزور ہے کہ اگر میں اس کو سواری کے اوپر بٹھاؤں گی تو سواری کے اوپر بیٹھنے کے بھی وہ قادر نہیں ہے، تو کیا افاحج عنہ، کیا اللہ کے نبی میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اجازت دی، آپ نے فرمایا ہاں تم حج کر سکتی ہو۔ اسی طرح ایک عورت نے اپنا بچہ اٹھایا، فرفعت صبیہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مجمع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا بچہ اٹھا کے کہنے لگی، اللہ کے نبی کیا اس بچے پر بھی حج ہے؟ کیا یہ بچہ بھی حج کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تم جا ہی رہی ہو حج کے لیے بچے کو بھی احرام بدوا لو، احرام باندھ لو بچے کا بھی، اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن اس کی زندگی کا جو اس کے اوپر حج فرض ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، پھر اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اگر زیادہ کرو گے تو یہ اپنا زیادہ کرو گے تو یہ نفلی ہو جائے گا اور ثواب ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آگے جا کے بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان، یعنی ایک حج کر لیا دوبارہ بھی حج کرو، ایک عمرہ کر لیا دوبارہ بھی عمرہ کر سکتے ہو، منع نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تابعوا بین الحج والعمرۃ، حج اور عمرے کے درمیان یعنی حج کرتے رہو، عمرہ کرتے رہو، یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے۔ کیوں؟ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ حج عمرہ کرنے سے فقیری، گناہ، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ کما تنفی الکیر خبث الحدید، جس طرح کہ بھٹی جو ہے، بھٹی کے اندر آپ لوہے کو ڈالیں تو لوہے کا جو میل کچیل ہے، گند جو ہے، جس طرح آگ صاف کر دیتی ہے، اس طرح حج اور عمرہ گناہ اور فقر کو دھو دیتا ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو صحیح حدیث میں یعنی آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آج حج فرض ہے، جس بندے کے اندر طاقت ہے وہ اسلام کا اہم رکن سمجھتے ہوئے اس کے اوپر حج فرض ہے، اگر طاقت ہونے کے باوجود انکاری ہے، منکر ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وعید ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تھوڑا سا حج کی فضیلت کیا ہے۔ حج کی فضیلت یہ ہے کہ ایک
صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی حرص کیا تھی؟ صحابہ کی ہمیشہ حرص یہی تھی کہ کاش نبوت کی زبان سے کوئی پھول نکلے اور ہم اس کو اپنی پیشانی کا جھومر بنا لیں، اپنے گلے کا ہار بنا لیں، اور کاش ہم وہ جو ہے نا ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ موتیوں کو صحابہ جو ہے نا وہ چننے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، ای الاعمال افضل، اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ایمان باللہ و رسولہ، اللہ کے ساتھ ایمان لانا اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد جو ہے یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس نے فرمایا قیل ثم ماذا، پھر کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحج المبرور، ایسا حج جو کہ مقبول ہو جائے، اللہ کے ہاں جو حج مقبول ہو جائے وہ بہت افضل عمل ہے۔ کس کے بعد؟ ایمان باللہ کے بعد، ایمان بالرسول کے بعد، اور جہاد کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے اس حج کو افضل ترین اعمال میں سے گردانا ہے۔ تو اسی لیے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، ہم دیکھتے ہیں کہ نر الجہاد افضل الاعمال، سب سے نیک عمل، سب سے افضل عمل جو ہے وہ جہاد کا عمل ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ فلا نجاہد یا رسول اللہ، ہم بھی جہاد کے لیے نکلتی ہیں، پھر ہمیں بھی جہاد کے لیے اجازت ملنی چاہیے جب جہاد بھی اتنا افضل عمل ہے۔ آپ نے فرمایا لا، نہیں، لکن افضل الجہاد، تمہارے لیے افضل جہاد ایک اور ہے، وہ کیا ہے؟ حج المبرور، ایسا حج جو اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائے۔ اب کیسا حج قبول ہو جائے گا؟ کون سا حج ہے جو قبول ہوگا؟ آپ حلال کا نان و نفقہ لے کے چلے ہیں، حلال کا لباس لے کر چلے ہیں، آپ جو ہے نا وہ جو ہے نا سارا راستے جتنا پیسہ آپ نے لگایا ہے وہ حلال کا پیسہ ہے، آپ کو یقین ہے دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو آپ کو چیز شک میں ڈال دیتی ہے وہ اس کو چھوڑ دے، اس کی طرف زیادہ دھیان کرے، مائل ہوں جو شک میں نہیں ڈالتی۔ آپ کو کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے، جو آپ کے پاس مال ہے وہ حلال کا مال ہے، آپ نے حلال کے پیسے لگائے حج کے اوپر، کپڑے حلال کے خریدے، آپ جا کر بیت اللہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رب اشعث اغبر یمد یدیہ، کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ دور دراز کا سفر کرتا ہے، بال اس کے پرا گندہ ہیں، کپڑے اس کے مٹی سے، سفر کی وجہ سے مٹی غبار آلود ہیں، لیکن کپڑے حلال کے نہیں ہیں، لباس حلال کا نہیں ہے، کھانا پینا حلال کا نہیں ہے، جو روپے پیسے جس حج کے لیے لگا کے گیا وہ حلال کے نہیں ہیں۔ تو فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ بڑے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری بھی قبول نہیں ہے، تیرا یہاں آنا بھی قبول نہیں ہے۔ تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہم پیسہ بھی لگا کر جائیں اور محنت مشقت بھی ہم برداشت کریں، تکلیف بھی برداشت کریں، حج کے اندر بڑی مشقت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات میں جب جانا ہو آنا ہو، خصوصاً 10 ذی الحجہ کے ایام، 10 ذی الحجہ کے جو اعمال ہم کرنے ہوتے ہیں ہم نے، وہ کتنے مشکل ترین اعمال ہوتے ہیں، کتنی بھیڑ ہوتی ہے، کتنا رش ہوتا ہے۔ تو ایسے اعمال کے باوجود، اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود بھی ہمارے اعمال کو ہمارے منہ پر دے مار دیا جائے تو میرا خیال میں اس سے بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے تھے کہ حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اگرچہ وہ پیدل ہے، اگرچہ وہ سواری پر ہے، اگرچہ وہ جہاز پر ہے، اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ آپ کے جو بعین ہی بیان کر دیے گئے وہی ہے، نہیں، کہ آپ سواری پر بیٹھ گئے ہیں، اب سواری کا ایک قدم جہاز کا قدم ہو سکتا ہے، وہ عام اونٹ کا قدم ہو سکتا ہے، گھوڑے کا قدم ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا پیدل چلنے والا قدم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ سواری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع یدا،
کہ حاجی کی سواری جو ہے وہ قدم اٹھاتی ہے، پاؤں رکھتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کتب لہ اللہ بہا حسنۃ، اللہ اس کی وجہ سے ایک نیکی کو لکھ دیتے ہیں، ومحا عنہ سیئۃ، اللہ اس کی ایک قدم کی وجہ سے، ایک پاؤں کی وجہ سے، ایک ہاتھ کی وجہ سے اللہ اس کی جو ہے نا برائی کو مٹا دیتے ہیں، ورفع بہا درجۃ، اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ تو حج جو ہے یہ افضل ترین عمل ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، عمرہ ایک عمرہ آپ کر لیتے ہیں تو دوسرے عمرے تک وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک نماز پڑھ لیتے ہیں تو دوسری نماز تک وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، دوسری نماز پڑھتے ہیں پھر تیسری نماز کے درمیان جو جتنے گناہ ہوتے ہیں اس گناہ کے لیے وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ شرط کیا ہے کہ اذا اجتنبت الکبائر، جب بندہ کبائر سے بچے، تو کوشش یہ کریں کہ کبائر سے ہم بچیں، اور صغیرہ گناہ جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں جو نا یہ اعمال کرنے سے، ان اعمال سے ہمارے اللہ رب العزت صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہوگی افضلیت، یعنی حج افضل ہے، افضل ترین عمل ہے۔ اور اسی موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس حج کو اللہ نے قبول کر لیا اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کے درمیان ہے یہ فیصلہ کہ ہم حج کر رہے ہیں، کیونکہ ان صاحب البیت ادری ما فیہ، اپنے آپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے یہ حلال کا ہے، جو میں لقمہ کھا رہا ہوں یہ حلال کا ہے، جو میں حج کے پیسے لگا کے آیا ہوں کیا یہ حلال کے پیسے ہیں۔ تو پھر تو انسان کو دعا کرتے بھی مزہ آئے گا، وہاں پہ گھومتے پھرتے بھی مزہ آئے گا۔ کیا آتا ہے، ایک واقعہ آتا ہے عبداللہ بن مبارک کے غالباً ان کے بارے میں، کہ وہ عراق سے حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، جب حج کرنے کے لیے نکلے تو باہر دیکھا کہ ایک کچرے کے اندر جو ہے نا ایک عورت بیٹھی ہے، وہ کچھ چیزیں اٹھا رہی ہے، تو وہ عورت کو پوچھنے لگے کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کہا بچے بھوکے ہیں، میں خود بھوکی ہوں، کتنے دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، تو یہ میں اٹھا رہی ہوں کھانے کے لیے۔ تو انہوں نے حج اپنا چھوڑا اور جتنے روپے پیسے تھے حج کے لیے خرچ کرنے کا ارادہ تھا وہ سارے اس کو دے دیے یا کچھ دے دیے۔ تو اللہ رب العزت کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی شکل بنا دی کہ جب بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، سارے ساتھی طواف کر رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ بھی عبداللہ بن مبارک بھی وہاں پہ طواف کر رہے ہیں۔ مینا میں سارے ساتھی مینا میں پہنچے ہوئے، عبداللہ بن مبارک بھی، حالانکہ وہ اپنے گاؤں میں ہے، پیچھے ہے، سارا خرچہ انہوں نے اس عورت کو دے دیا تھا اور حج پہ نہیں گئے تھے۔ تو جب حج کر کے واپس گھر میں آ گئے، جیسے رواج ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی، یا جو حاجیوں کو مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں لوگ، تو مبارکباد سب کو دے رہے تھے، جو حج کے لیے گئے تھے ان کو تو مبارکباد مل رہی تھی، ان کو مبارکباد کس بات کی دی جا رہی تھی؟ تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یا اللہ میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں ہوں، تو مجھے لوگ مبارکباد یا میری دعوتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ملا کہ جو تو نے اس عورت پر رحم کھاتے ہوئے، جو تو نے روپے پیسہ اپنا جو ہے نا وہ زادی راہ وغیرہ سارا اس کو دے دیا، مجھے یہ تیرا عمل اتنا پسند آیا کہ میں نے تیری شکل کا فرشتہ بنا کے ان کے ساتھ روانہ کر دیا تھا ہر جگہ پہ۔ تو من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ، جو اللہ کے لیے اللہ کے لیے چیز چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا میرے بھائیو حج کی فضیلت کے متعلق کچھ۔ اب حج اگر کرنی ہے تو حج بدل ہوتی ہے ایک۔ تو اب میں نے سنا ہے یہ متخرجین، جامعہ اسلامیہ کے جو متخرجین ہیں نا، ان سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ کے اندر ایک اصطلاح بڑی مشہور ہے۔ وہ کون سی اصطلاح؟ تو کہتے ہیں حالندہ کا شبرمہ، حالندہ کا شبرمہ۔ آپ کے پاس شبرمہ ہے؟ تو یہ شبرمہ کیا ہے؟ شبرمہ تو یہ شبرمہ یہ ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے بعد اس کو یہ لبیک عن شبرمہ یہ کہتے ہوئے سنا۔ اس نے احرام باندھا، اللہ کے نبی نے سنا کہ اس نے یہ کلمات کہے ہیں کہ لبیک عن شبرمہ،
اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، کس کی طرف سے؟ شبرما کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا بھی من شبرما، یہ شبرما کون ہے؟ تو اس نے کہا جی اخن لی او قریب لی، یہ کوئی میرا بھائی ہے یا کوئی میرا قریب ہے، جو اس نے جواب دیا، راوی کو شک ہے اس میں کہ اخن لی او قریب لی، یہ میرا کوئی بھائی ہے یا میرا کوئی دوست ہے، قریبی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ حججت عن نفسی کا، کیا تو نے اپنی حج کر لی ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں، میں نے اپنی حج نہیں کی۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اپنی حج کرو، پھر جو ہے نا شبرما کی طرف سے حج کر سکتے ہو۔ تو اس لیے آپ نے کسی کی طرف سے حج کرنی ہے تو پہلے آپ نے اپنی حج کرنی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے سال آپ کسی کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی یہاں پہ سمجھ لینا چاہیے۔ اب حج کے حوالے سے بھی ایک ہے میقات زمنی اور ایک ہے میقات مکانی۔ میقات زمانی، میقات مکانی۔ میقات زمانی کیا ہے کہ اب الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ ہے میقات زمانی کہ حج صرف اور صرف حج کے معروف مہینے ہیں۔ وہ کون سے؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اب ان مہینوں کے علاوہ آپ حج کے لیے احرام نہیں باندھ سکتے۔ عمرہ کر سکتے تو عمرہ ان دنوں میں بھی کر سکتے، ان کے علاوہ، ان مہینوں کے علاوہ آپ حج کے لیے احرام باندھ سکتے ہیں ان مہینوں کے اندر، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ یہ ہو گیا میقات زمانی۔ تو جس نے فمن حج الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے حج کے لیے حاضر ہونا ہے، ویسے تو یہ خطاب ہر وقت کے لیے ہی ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، گالی ہم نہ دیں، لڑائی جھگڑا ہم نہ کریں، لیکن حج کے دنوں میں مخصوص یہ ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ رفث کہتے ہیں جماع کو، یعنی بیویوں سے دور رہنا ہے، اور ولا فسوق گالی گلوچ سے گریز کرنا ہے آپ نے، ولا جدال فی الحج، جھگڑا، جائز جھگڑا بھی آپ نے چھوڑ دینا حج کے ایام میں۔ تو یہ ہے میقات زمانی، جن دنوں میں آپ۔ اب ہے میقات مکانی۔ میقات مکانی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذی الحلیفہ، مدینہ والوں کے لیے احرام کہاں سے باندھیں گے؟ وہ ذی الحلیفہ سے۔ اور شام والوں کے لیے جوفہ مکان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شام والے جب حج کے لیے آئیں گے وہ جوفہ تک پہنچیں گے، آگے احرام باندھ کے گزریں گے۔ والی اہل نجد کرن المنازل، اور نجد والوں کے لیے آپ نے کرن منازل طے کیا۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ حضرت عمر کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کرن منازل ہے نا، یہ جب ہم یہاں آتے ہیں نا تو یہ ہمیں ذرا دور بھی پڑتا ہے، راستے کا ٹیڑھا پن بھی ہے، تو آپ جو ہے نا کوئی ہمارے لیے کوئی اور میقات مقرر کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل اس کا زاویہ لے کر، یا اس زاویے سے بالکل سیدھا جو ہے نا ایک جگہ تعین کر دی تھی ان کے لیے، اپنا عراق والوں کے لیے، نجد والوں کے لیے۔ تو والی اہل الیمن یلملم، اور یمن والوں کے لیے یلملم ایک جگہ کا نام ہے، یلملم۔ تو یہ 4 ہیں میقات مکانی۔ اب جس نے، آپ نے فرمایا جو بندہ حج کا ارادہ کے لیے یا عمرے کے ارادے کے لیے جائے وہ ان میقات سے آگے بغیر احرام باندھے نہیں گزر سکتا، اور جو ان میقات کے اندر لوگ موجود ہیں وہ اپنی اپنی جگہ سے احرام باندھ کے حج عمرہ کر سکتے ہیں۔ جو باہر سے آ رہے ہیں وہ ان میقات کو بغیر احرام کے کراس نہیں کر سکتے۔ ہن لہن ولمن اتی علیہن، یہ ان کے لیے بھی ہے جو اس جگہ پر رہ رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہے جو اوپر سے گزر کر آ رہے ہیں، فضائی سفر کر رہے ہیں، وہ بحری سفر کر رہے ہیں، بری سفر کر رہے ہیں، جو بھی سفر ہے ان راستوں سے گزرتے ہوئے آپ نے احرام لازمی باندھ کے گزرنا ہے۔ بغیر احرام کے ممکن نہیں ہے کہ آپ نے حج عمرے کے، ویسے اگر جا رہے ہیں بغیر عمرے کے، بغیر حج کے جا رہے ہیں تو کوئی آپ کے اوپر لازمی نہیں ہے احرام باندھنا۔ اور یہ ہو گیا میقات مکانی کے حوالے سے۔
اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اپنا حج کی اقسام کیا ہے. مختصر درس، یعنی یہ موضوع بہت لمبا ہے. اب حج کی اقسام کیا ہیں؟ حج کی اقسام 3 قسمیں ہیں. ایک ہے حج قران، ایک ہے حج تمتع، اور ایک ہے حج افراد. حج قران والا جو ہے وہ جب حج قران کرے گا تو وہ قربانی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اپنی بھیڑ بکری جو بھی قربانی کرنی ہوتی تھی وہاں پہ اپنا 10 ذی الحجہ کو وہ اپنی قربانی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جب صحابہ اکرام کے ساتھ نکلے تھے حجۃ الوداع کرنے کے لیے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جب مکہ میں پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں ٹوٹل 3 بندے تھے کہ جو حج قران کی نیت لے کر آئے تھے. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تھے، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے جو کہ یمن سے آئے تھے. تو حضرت علی نے جب احرام باندھا تھا تو انہوں نے احرام باندھتے وقت نیت یہ کی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے میری وہ نیت ہے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی نیت کی تھی حج قران کی. حج قران والے کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ اپنی قربانی ساتھ لے کر جاتے ہیں. اور آج کل اگر حج قران کو کرنا چاہتا ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اپنی جو ہے نا وہ قربانی ساتھ لے جائے، وہ قربانی کا جو خرچہ ہے وہ ساتھ لے کر جائے گا. تو حج قران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حج قران کیا ہے. تو یہ 3 بندے تھے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 بندوں نے حج قران کی نیت کی ہوئی تھی، اور باقی جتنے صحابہ تھے سب نے حج تمتع کی نیت کی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ کرام نے پوچھا، جب عمرہ کر لیا، جو حج تمتع کی نیت کر کے آئے تھے، تو جب انہوں نے عمرہ کر لیا تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی کیا ہم احرام کھول دیں؟ طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی، بال مڈوا لیے، یہ 3 ہی کام ہوتے ہیں نا عمرے کے لیے. تو ہم نے کر لیا، اب ہم احرام کھول دیں؟ آپ نے فرمایا اب کھول دو احرام. اب تم جو ہے نا وہ احرام باندھو گے 8 ذی الحجہ کو. تو حج قران جو ہے، حج قران کرنے والا وہ احرام نہیں کھول سکتا. حج قران کرنے والا مکہ میں پہنچے گا، شوال میں پہنچے، ذی القعدہ میں پہنچے، ذی الحجہ میں پہنچے، جس وقت بھی پہنچے گا وہ حج قران کرنے والا احرام باندھے رکھے گا، عمرہ کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، بال بھی مڈوائے گا، لیکن احرام نہیں کھول سکتا. احرام کی حالت میں مکہ میں رہے گا. تو احرام کی حالت میں ہی جب حج کا موسم آئے گا 8 ذی الحجہ کو، جیسے دوسرے حاجی نکلتے ہیں حج کرنے کے لیے مینا کی طرف جاتے ہیں، یہ بھی ساتھ جائے گا. مینا میں جائے گا، پھر اپنا عرفات میں جائے گا، پھر عرفات سے واپس مزدلفہ میں آئے گا، پھر مزدلفہ سے مینا میں آئے گا، پھر شیطان کو کنکریاں مارے گا، اور پھر جو ہے نا وہ قربانی کرے گا، سر کے بال منڈوائے گا. طواف افاضہ، طواف زیارت یہ پہلے کر چکا ہے، یہ عمرے کے ساتھ کر چکا ہے. اس کو طواف افاضہ ضروری نہیں ہے تو حج قران والے کے لیے، یہ ایک ہی طواف کافی ہے اس کے لیے. اگر کر لیتا ہے تو ممانعت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، جو حج قران والے ہیں وہ ایک ہی طواف کرتے ہیں. تو یہ حج قران کرنے والا ایک ہی طواف کرے گا، تب جا کر یہ احرام کھولے گا. اب احرام اس وقت بھی کھول سکتا ہے جب اس نے شیطان کو کنکریاں مار لی ہے نا، کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر لی ہے، بال سر کے بال مڈوا دیے ہیں، اب یہ احرام کھول دے گا. لیکن طواف افاضہ نہ کرے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور کر لے تب بھی ٹھیک ہے. یہ ہے حج قران، یعنی اس دن جا کر احرام کھولے گا. حج تمتع کرنے والا کیا کرے گا؟ وہ اپنے ملک سے احرام باندھے گا، جدھر سے بھی جا رہا ہے. وہ میقات جو میں نے بتائے ہیں وہاں سے بغیر احرام کے آگے نہیں کراس ہو سکتا، جا نہیں سکتا. تو جب جائے گا وہاں جا کر عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا. تو احرام کھولنے کے بعد جو ہے نا وہ 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھے گا. اور حج افراد والا وہ عام طور پر حج افراد ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے. اس میں بھی اجازت ضرور ہے کہ حج افراد والا بھی قربانی کر سکتا ہے. حج قران والا تو حج تمتع والا تو وہ تو ضروری ہے نا. حج تمتع والے کے لیے بھی قربانی کے لیے نہ کرنے کی اجازت ہے، کہ جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ جو بندہ حج تمتع والا قربانی نہ کر سکے وہ 3 روزے رکھ لے وہاں پہ، اور 7 روزے گھر میں آ کر رکھے گا.
تو یہ دوسرے پارے میں یہ تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے۔ تو افراد والے کے لیے حج مفرد جو کرنے والا ہے، صرف حج اکیلی کرنا، عمرہ نہیں، صرف حج کرنے والے کے لیے اس کو کہتے ہیں حج مفرد، حج افراد۔ تو اس کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے۔ حج تمتع والے کے لیے، حج کرانے والے کے لیے یہ قربانی ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا کہ اس میں آسانی ہے کہ حج تمتع کیا، عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اب نیا احرام باندھنا ہے 8 ذی الحجہ کو، تو اس میں آسانی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لو استقبلت مستدبرت لما سقط الہدیہ، جس بات کا مجھے، جس فضیلت کا، جس سہولت کا مجھے ابھی پتہ چلا ہے نا، اگر مجھے پہلے اس بات کا اتنا اندازہ ہوتا تو میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا، یعنی حج قران میں نہ کرتا۔ تو مسئلہ ثابت کیا ہوا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع ہے، حج قران ہے، حج افراد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران کیا ہے، لیکن آپ نے خواہش کی ہے تمتع کرنے کی، تو اس وجہ سے خواہش جو ہے وہ آپ کے فعل پر مقدم آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی تھی کہ اگر میں باقی رہا تو میں حج تمتع کروں گا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے، اس خواہش کی وجہ سے حج تمتع جو ہے بہرحال حج قران اور حج افراد سے افضل حج ہے۔ حج قران بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، حج افراد بھی اجازت ہے، لیکن بہرحال جب بھی کریں حج تمتع کریں تو وہ افضل عمل ہے۔ یہ ہے حج کی مختصراً 3 قسمیں۔ اب جو ہے وہ مشروع تلبیہ جو ہے، جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں، جب احرام کی حالت میں چلے جاتے ہیں، تو اب آپ کے اوپر کیا لازمی ہے؟ اب جب احرام کی حالت میں آپ میقات سے گزر رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے تلبیہ شروع کر دینا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ کہاں تک تلبیہ کہتے جانا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ کہاں تک پڑھتے رہنا ہے؟ جب تک آپ بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہو جاتے۔ جب آپ طواف شروع کر دیتے اس وقت آپ نے تلبیہ بند کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھنا ہے حج کے لیے، یہ تو عمرہ کے لیے آپ تلبیہ کہتے رہے، پھر 8 ذی الحجہ کو آپ نے تلبیہ شروع کرنا ہے، مینا میں پہنچنا ہے، مینا کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ کون سی نماز؟ 8 ذی الحجہ کو ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یہ آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، نماز قصر اپنے اپنے وقت پر۔ ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھنی ہیں، سفر میں وہ بھی معاف نہیں ہے، اور 2 فرض بھی پڑھنے۔ پھر آپ نے تلبیہ جاری رکھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ جاری رکھنا ہے۔ اور آپ مزدلفہ سے، مینا سے نکلیں گے اپنا 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد آپ جائیں گے عرفات میں۔ عرفات میں جا کر جو ہیں وہ داخل ہو جائیں گے، تو عرفات والے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بے بہا مغفرت کا خزانہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت اس دن اتنی وسیع ہوتی ہے، اتنی کھلی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اس دن میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں، اور شیطان اس دن سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ تو مزدلفہ یعنی عرفات میں پہنچ کر خوب دعائیں کریں۔ جو عرفات حج میں شامل ہیں ان کے لیے روزے کی مشروعیت نہیں ہے، روزہ مشروع ہے ان کے لیے جو وہاں حج میں شامل نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم روزے رکھیں، ہم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، اور ویسے تو یہ 10 دن ہے، ہم 10 دن بھی روزے رکھ سکتے ہیں، یہ یعنی 10ویں دن کا نہیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کی عید ہے، عید والے دن روزہ نہیں ہوتا، تو آپ روزے رکھ سکتے ہیں یہ 9۔ تو اگر نہیں رکھ سکتے تو 9 ذی الحجہ کا لازمی روزہ رکھیں، کیوں کہ اس کی بہت فضیلت آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو دعا ہے، اس دن جو دعا ہے، خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، کہ سب سے بہترین جو دعا میں نے کہی ہے اور جو مجھ سے پہلے میرے بھائیوں نے کہی ہے، نبیوں نے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دعا کثرت کے ساتھ وہاں پہ اپنی حاجات، اپنی ضرورتیں جو بھی آپ کی ہیں آپ اللہ کے سامنے رکھیں۔ وہاں پہ رقت امیز مناظر ہوتے ہیں
کہ آپ وہاں پہ بیٹھیں، وہاں پہ علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں، آپ دعا کریں، جتنی دعا کریں، وہاں نہ ریاکاری کا تصور ہے، وہاں سب لباس میں ایک ہے اور کوئی فرق نہیں کرتا وہاں پہ، اور کوئی فرق کر بھی نہیں سکتا کہ یہ وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا کوئی اپنا عام آدمی ہے۔ تو آپ وہاں پہ بے شمار دعائیں کریں، اور ان دعاؤں میں سے ایک مشہور دعا یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور ایک اور دعا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ دعا بہت کرتے تھے عرفہ والے دن۔ کیوں؟ اللہم انک تسمع کلامی وترا مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفی علیک من امری شیء، لا یخفی علیک من امری شیء، انا الباعث الفقیر، انا الباعث الفقیر المستجیر المستغیث الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی، اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المظلم الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر۔ یا اللہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنے جامع معنی کلمات ہیں کہ جو انسان کی ساری زندگی کو جمع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ ان کلمات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے بات کرنے کا انداز اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی کلمات ایسے کہتے تھے کہ جو بہت سارے عرفہ میں دعا کرنی ہے۔ آپ کو جب عرفہ کے دن سورج غروب ہو جائے گا، ہم نے وہاں نماز پڑھنی ہے، نماز زور کی اثر کی کٹھی قصر، دو رکعتیں، ایک اذان اور ڈبل تکبیر کے ساتھ۔ تو جب سورج غروب ہو جائے گا، آپ دیکھیں حکمت کیا ہے کہ سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہاں منع ہے، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، سورج غروب ہو گیا ہے تو وہاں نماز نہیں پڑھنی۔ سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے نکلنا ہے، تو آپ پہنچیں گے مزدلفہ میں رات گزاریں گے، وہاں پہ مغرب عشاء کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جمعاً و قصراً، قصر پڑھیں گے اور جمع کر کے پڑھیں گے، رات وہاں گزاریں گے، اور صبح کے وقت آپ کنکریاں لیں گے۔ یہ سارے سب کے لیے ہی ہے، یعنی حج قران والے کے لیے بھی یہی ہے، حج افراد والے کے لیے بھی ہے، متمتع کے لیے بھی یہی ہے کہ تلبیہ سب نے کہتے رہنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ تلبیہ بند کہاں کرنا ہے آپ۔ تو آپ نے وہاں مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، صبح نماز پڑھنی ہے۔ جو لاچار، مجبور، ضعیف، عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ پہلے بھی نکل سکتے ہیں، وہ رات کے کسی حصے میں کنکریاں مارنے کے لیے نکل سکتے ہیں اپنا مینا کی طرف، جمرہ عقبہ کی طرف۔ تو آپ نے نکلنا ہے وہاں سے، اپنا مزدلفہ سے نکلیں گے، کنکریاں لے کر نکلیں گے، اور نماز فجر کے بعد تو جب آ کر جمرہ عقبہ کے پاس پہنچنا ہے، ادھر پہنچ کے آپ نے تلبیہ بند کرنا ہے، لبیک اللہم لبیک، جو 8 ضلع